وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی العزیز ہم قرآن مجید کے 29ویں سپارے کا خلاصہ انشاءاللہ تعالی العزیز مطالعہ کریں گے۔ اللہ رب العزت نے یہاں سورہ ملک کو جو بیان فرمایا تو سورہ ملک کے بے شمار فضائل ہیں جو احادیث مبارکہ میں ہمیں پڑھنے اور سننے کو ملتے ہیں۔ ایک بڑی اہم فضیلت کہ جو سورہ ملک کو رات کو پڑھ لیتا ہے سونے سے پہلے، اللہ رب العزت اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اس لیے کہ قبر آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہاں پر انسان کے ساتھ آسانی عافیت والا معاملہ ہو گیا تو اگلی تمام منازل اس کے لیے آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائیں گی۔ اسی لیے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب عذاب قبر کا تذکرہ آتا تو بہت زیادہ رو کر اللہ سے دعا اور استغفار کیا کرتے تھے۔ اس لیے سورہ ملک کو ہمیں اپنی عادت بنانی چاہیے، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو ایک عمومی فضا اور مزاج بنانا چاہیے۔ سب رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر لیں۔ اگر یہ چند دنوں میں زبانی یاد ہو جائے تو اس کا پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں اس کے کچھ مضامین کی طرف۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں کئی سارے مضامین بیان فرمائے۔ ایک مضمون یہ بیان فرمایا کہ اللہ جل شانہ کی ذات بے عیب ذات ہے اور بے مثال ذات ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں، تخلیق فرمائی ہیں، وہ بھی بے عیب اور بے مثال اور بے نظیر پیدا فرمائی ہیں۔ کوئی انسان ان میں سے عیب نہیں نکال سکتا، کوئی انسان ان کی نظیر نہیں بنا سکتا، کوئی انسان ان کی مثال لا کر پیش نہیں کر سکتا۔ اب کچھ چیزیں جو کہ بہت خوبصورت ہیں، جیسے کہ انسان ہے، اس میں عیب نہیں نکل سکتا کہ اس کی بناوٹ اتنی خوبصورت ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمان کی بات فرمائی، ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم اللہ کی رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں دیکھو گے۔ فرجع البصر هل تری من فطور، پھر آنکھوں کو دوہراؤ اور آسمان کے اوپر نظارے کرو اور اس میں سے کوئی کجی لے کر آؤ۔ تم جتنا بھی تلاش کرو گے اللہ کی تخلیق کے اندر زیادہ ہی خوبصورتی پاتے چلے جاؤ گے، عیب تمہیں نہیں تلاش کر پاؤ گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے ہی خود عیب دار بنا دی ہیں۔ انسان باز بنائے، ان کو ایک ہاتھ نہیں دیا تو یہ بظاہر ایک عیب لگتا ہے۔ ان کو آنکھوں کی بینائی سے محروم کر دیا، یہ بظاہر ایک عیب لگتا ہے۔ ان کی چہرے کی بناوٹ اور سجاوٹ میں کوئی ایسا نقص ڈال دیا تو یہ بظاہر عیب لگتا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے اتنا زبردست بنانے والا یہ بتا سکتا ہے کہ یہ بتانا چاہتا ہے جہاں میں اس قدر خوبصورت انسان بنا سکتا ہوں، میری قدرت تخلیق اتنی زبردست ہے کہ میں اوسط درجے کے نارمل اور ایوریج خوبصورتی کے لوگ بھی پیدا کر سکتا ہوں، اور میری ذات انتہائی بدصورت اور عیب دار انسانوں کو بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ لہٰذا میں قدرت کاملہ کا اظہار کرتا ہوں، ہر طرح کی چیزیں پیدا کرتا ہوں۔ اگر عیب دار چیز پیدا کرتا ہوں وہ بھی میں اپنی قدرت کے اظہار کے لیے کرتا ہوں۔ یہ بھی اللہ جل شانہ کی قدرت کا ایک اظہار ہے اور اس کی طاقت کی ایک نشانی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہاں پر جو دوسری چیز بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ جس طرح انسان اللہ کی مخلوق ہے ویسے ہی جنات وہ بھی اللہ رب العزت ہی کے مخلوق ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر فرمایا، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ دو تین واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اور نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے فرشتے جہاں آسمانوں پر اللہ کے احکامات کو آپس میں دہراتے تھے، شیطان کو وہاں تک اور جنات کو وہاں تک رسائی ہو جایا کرتی تھی۔ وہاں سے وہ کچھ باتیں سنتے، آ کر اپنے نجومی اور کاہن کو بتاتے، وہ اس کی پوری سٹوری اور کہانی تیار کرتا، جھوٹ کو ساتھ آمیزش کر کے ملا دیتا اور وہ لوگوں کو بیان کر دیتا۔ اب اس کی 10 باتوں میں سے 2 باتیں سچی ہو جاتی تو بقایا 8 کے اوپر بھی
پردہ پڑ جایا کرتا تھا اور لوگ اس پر اعتقاد کرنا شروع کر دیتے تھے۔ لیکن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت میں اللہ رب العزت نے شیاطین اور جنات کا اوپر جانا بند کر دیا، شہاب ثاقب کے ذریعے سے ان پر وار ہوتا، ان کو بھسم کر دیا جاتا۔ تو وہ یہ تلاش کرنے کے لیے کہ کیا ایسا واقعہ رونما ہونے والا ہے جس کی وجہ سے ہماری ایکسس اور ہماری رسائی آسمانوں تک منقطع کر دی گئی ہے۔ چنانچہ وہ جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے نماز کی حالت میں، وہ آئے، انہوں نے قرآن کو سنا اور کہا یہی وہ وحی الہی اور یہی نبی آخر الزمان ہیں جن کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پر جانا منع کر دیا گیا ہے، کیونکہ قرآن کے آتے وقت کوئی آمیزش نہ کر دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے اور قرآن پاک کی آیات مبارکہ سے یہ بڑی وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات الگ سے ایک قوم ہیں، الگ سے ایک مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو آگ سے پیدا فرمایا اور شیطان بھی جنات ہی کے قبیلے سے ہے۔ کان من الجن ففسق عن امر ربی، اللہ جل شانہ کی نافرمانی کی، تھا یہ جنات میں سے، لہذا جنات زیادہ شیطان کے ساتھ ہی شامل ہو جاتے ہیں اور اس کے منشور کو ہی پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر اس چیز کو بڑے واضح طور پہ فرما دیا کہ ان میں ایمان لانے والے نیک اور صالح جنات بھی ہیں اور ان کے اندر نافرمانی کرنے والے کافر جنات بھی ہیں۔ کافروں کی یہ جنات کا یہ مقولہ خود یہاں پر ذکر کیا گیا۔ کیا ذکر کیا گیا؟ ارشاد فرمایا گیا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، ہم میں سے نیک اور صالح جنات بھی ہیں اور ہم میں سے نیک کے علاوہ شریر جنات بھی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شر سے بھی پناہ مانگی ہے کہ ان کے جو نیک لوگ ہیں وہ تو نقصان نہیں پہنچاتے دوسری مخلوقات کو، لیکن جس طرح حضرت انسان کے اندر جو شریر لوگ ہیں وہ انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، چوپایوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، درختوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرتے ہیں، ایسے ہی جو ان میں سے نافرمان ہوتے ہیں وہ بھی دیگر مخلوقات کو تنگ کرتے ہیں۔ ان کا انکار کرنا قرآن کی آیات کا انکار کرنا ہے، لہذا یہ عقیدہ ہم رکھتے ہیں کہ جنات بہرحال ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، اسی کائنات میں موجود ہیں، اللہ کی بنائی بھی مخلوق ہیں، اللہ کا حکم ان پر چلتا ہے، اور جس طرح ہم میں نیک و بد ہیں ان کے اندر بھی نیک و بد ہیں۔ اللہ رب العزت جس طرح ہمیں یہ حکم دیتے ہیں فرما برداری میں رہیں، نافرمانی سے بچیں، ویسے ہی اللہ ان کو بھی حکم دیتے ہیں کہ تم بھی میری نافرمانی سے بچو اور میری فرما برداری اور اطاعت کے ساتھ وقت کو گزارو۔ اس کے ساتھ اگلی سورت سورہ مزمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی جب پہلی آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ 5 آیات نازل ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا بوجھ ہوا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ گھر تشریف لائے، سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو کہا، کپ کپی تاری تھی، زملونی زملونی، مجھے کوئی کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دیا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو بہت زیادہ تسلی اور اطمینان کے کلمات ادا کیے کہ آپ تو غریبوں کے خیال رکھنے والے ہیں، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرنے والے ہیں، بھلائی کے کاموں میں لگنے والے ہیں، برائیوں سے بچنے والے ہیں، اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں فرمائیں گے۔ ان کلمات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تسلی ہوئی تھی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اسی حالت کمبل اوڑے ہوئے میں آیات نازل فرمائی اور خطاب فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اب احکامات آ گئے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کی عبادت میں لگیں گے اور رات کو بھی لگیں گے۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ آگے آیات جس سے تہجد کی نماز کا بھی بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات مبارکہ میں تہجد کا اہتمام فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی سورہ مدثر شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ مدثر کے آغاز میں بھی یہ کہا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو اللہ کے خوف سے ڈرائیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کو بیان فرمائیے۔ وَثِيَابَكَ فَطَّهِرْ، اپنے کپڑوں کو ہمیشہ پاک اور صاف رکھیے۔ ایک عبادت گزار انسان اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنے پاکی اور طہارت کا سب سے زیادہ خیال رکھتا ہے۔
پاکی اور ناپاکی کے مسائل اتنے اہم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر کا عذاب اکثر اسی پیشاب کے قطروں کے سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں ہر حالت میں اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے، ہر ناپسندیدہ چیز، غلاظت والی چیز، اس سے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے۔ یہ اس آیات کا خلاصہ بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ہدایات بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایک اور شخص کا تذکرہ فرمایا جس کو اللہ رب العزت نے بہت کچھ عطا فرمایا تھا۔ ارشاد فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا، اس کو چھوڑ دے اور مجھے چھوڑ دے، مجھ پر اس کا معاملہ چھوڑ دے جس کو میں نے الگ ہی پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، میں نے اس کو بڑا مال دیا، وَبَنِينَ شُهُودًا، بیٹے دیے جو ہر وقت اس کے سامنے رہتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کی اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے، انسان نے ان کو پال پوس کر بڑا کرتا ہے، پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، تو بعض اوقات انسان کے اپنے قریب نہیں رہتی بلکہ دور دور معاش کے سلسلے میں چلی جاتی ہیں۔ پھر بعض اوقات تو دوسرے شہروں میں ہوتی ہیں کہ کئی مہینوں کے بعد یا عید پر آ کر ملاقات والدین سے ہو جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک یا دو بیٹے ہیں اور وہ بھی ملک سے باہر چلے گئے، پھر سالہ سال گزر جاتے ہیں اور دوبارہ پلٹ کر نہیں آتے۔ تو بیٹوں کا ہونا بھی اللہ کی نعمت اور بیٹوں کا اپنے پاس ہونا، اپنی خدمت میں اندر ہونا، بیٹوں کو دیکھ کر سکون پانا، یہ الگ سے اللہ جل شانہ نے بطور نعمت کے بیان فرمایا ہے۔ اور فرمایا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر وہ اور زیادہ کی طمع و لالچ کرتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں جس کو دی جائیں اس کو تو چاہیے تھا کہ اللہ کی فرما برداری کثرت سے کرتا، لیکن اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور نافرمانی بھی کیسی کی کہ قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کر دیا۔ پہلے غور و فکر کیا، سوچا، سنا، اس کے بعد کہا میں پھر بتاؤں گا، اور بعد میں کیا کہا اس نے، قرآن نے اس کا ذکر کیا اور غصے کے ساتھ کیا۔ فرمایا انہو فکر وقدر، اس نے غور و فکر کیا اور پھر ایک اندازہ مقرر کیا، فقتل کیف قدر، ہلاک ہو جائے کتنا برا اندازہ اور فیصلہ اس نے کیا۔ ثم قتل کیف قدر، پھر اللہ کہتے ہیں ہلاک ہو جائے، اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھا۔ ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر، پھر یہ پلٹا تکبر کے ساتھ اور اس نے منہ کو بسورا اور کیا کہا، ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو جادو ہے جو اثر کرتا ہے، ان ھذا الا قول البشر، یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ تو کسی بشر کا کلام ہے۔ اللہ نے اس کے غصے کے طور پر فرمایا سأصلیہ سقر، میں اس کو جہنم کے اندر داخل کر دوں گا۔ اس لیے ہمیں قرآن کی احکامات، قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کو وہ درجہ رتبہ دینا چاہیے کہ جو کہ اللہ نے ان کا مقرر کیا ہے۔ قرآن کی آیات اور احکامات، اللہ کے فرامین سب سے اوپر درجے کے ہیں ایک مسلمان کی زندگی میں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور فرمان مبارکہ، سنت مبارکہ، یہ دوسرے نمبر پر ہیں۔ اس کے بعد ہی انسان اپنے کسی چیز کا فیصلہ کر سکتا ہے، ان کو دیکھنے کے اور ان سے سبق لینے کے اور ان سے رہنمائی لینے کے بعد پھر انسان زندگی گزار سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے احکامات پر مکمل طور پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔